حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ سکھائیے، پڑھائیے، سکھائیے۔ اب یہ ہے انسان کے ایمان کی حالت کہ جیسے ہی ایمان دل کے اندر بیٹھ جائے وہ چین سے پھر نہیں بیٹھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت کو آپ پڑھیں، حیران ہو جائیں۔ جیسے ایمان لاتا ہے فوراً ذمہ داری آتی ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور موت تک جیتے ہیں، 60 سال، 70 سال، 100 سال، کبھی یہ احساس بھی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فکر ہوتی ہے بچوں کا کیا بنے گا، گھر بار کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، زمین اور جائیداد کا کیا بنے گا۔ فکر نہیں ہوتی تو صرف اس چیز کی نہیں ہوتی کہ میرے ایمان کا کیا بنے گا، میرا اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، میرا ایمان مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ فکر اسلام لاتے ہی پیدا ہو گئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سکھائیے دین کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ سیکھے سکھائے گئے ہیں۔ یہ لفظ استعمال کیا اس شخص کے بارے میں۔ اس شخص کے علم کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے ان کو کوفہ بھیجا، عراق، اور وہاں والوں سے کہا کہ مجھے اس شخص کی تم لوگوں سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن میں اپنے آپ پر تم لوگوں کو ترجیح دے کر اس شخص کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ ان کی علمیت کا یہ حال۔ صحابہ کرام ان کے بارے میں کہتے ہیں کنیف ملیا علما۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے عبداللہ بن مسعود کی تعریف کی کہ علم میں اس شخص جیسا شخص ہم نے نہیں دیکھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا تم سچ کہتے ہو، یعنی دل سے کہتے ہو یا زبانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، دل سے ہم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس کی تائید کری، وہ شخصیت قد کے ٹگنے تھے، جسم کے نحیف تھے، پڑھ لیے کمزور تھی لیکن حالی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے براہ راست اس وقت جب کہ دوسرے لوگوں کو قرآن پاک کا اتنا حصہ یاد نہیں تھا، 70 سورتیں میں نے آپ سے سیکھی، یاد کی، 70 سورت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جس کسی کو کسی قاری کے پاس بھیجنا چاہتے تھے تو فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤ۔ دوسرے صحابہ بھی تھے چند، ایک ان کا نام بھی لیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی قدردانی کرتے تھے اس شخصیت کی، جسم کے اعتبار سے یہ مال نہیں ہے، فقیر ہیں، جسم کے اوپر کپڑے بھی پورے نہیں تھے۔ ان کا جو نیچے کا ازار ہوتا تھا تو اس میں ساری پنڈلیاں نظر آتی تھی، اس لیے کہ کپڑا چھوٹا تھا، حالت یہ تھی۔ لیکن اتنے احترام اور قدر کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے کبھی میرے پاس آنا ہو اور تم میری آواز گھر میں سنو کہ میں ہوں اور دروازے کے اوپر پردہ نہ ہو تو اندر بغیر اجازت کے آیا کرو۔